نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِیشَتَهَا وَتِلْکَ مَسَاکِنُهُمْ لَمْ تُسْکَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِیلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، دین اسلام کی تعلیمات کی جامعیت کا یہ حال ہے کہ وہ انسانی زندگی کے تمام سیاسی، معاشی، سماجی، عمرانی موضوعات پر انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی دین انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے تو وہ قطعی طور پر دین اسلام۔ باقی جتنے بھی ادیان، جتنے بھی مذاہب اور نظام ہیں، وہ انسانی زندگی کے ایک پہلو یا چند پہلوؤں کے حوالے سے رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ اس حوالے سے ناقص ہیں کہ یا تو صرف انسانی جسم کی ضروریات اور تقاضوں کے بارے میں رہنمائی دیتے ہیں اور انسانی روح کے علاج، معالجے اور اس کی ترقی اور ارتقاء کے لیے کوئی رہنمائی نہیں دیتے، یا ایسے رسمی مذاہب اور ادیان جو بذام خیش روح کی ترقی کے فرسودہ طریقوں کو بیان کرتے ہیں اور جسم کے تقاضوں کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک سیاسی، معاشی اور سماجی معاملات مذہب کے دائرے سے خارج سمجھے جاتے ہیں۔ تو یہ دو انتہا پسندانہ مذاہب اور نظام حیات رہے۔ دنیا میں واحد دین جو اپنی تمام تر جامعیت کے ساتھ پچھلے 1400 سال سے انسانیت کے سامنے ایک کامل، مکمل پروگرام پیش کرتا ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے اس بات کو واضح طور پر بیان فرما دیا کہ تمہارے لیے میں نے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا ہے، کہ اسلام ہی تمہارا دین ہے، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، حقیقی دین اسلام ہی ہے۔ اس لیے کہ وہی دین اور نظام بہتر ہوتا ہے جو زندگی کے تمام شعبوں میں امن و سلامتی، توازن و اعتدال پیدا کرے۔ جس نظام میں، جس دین میں کسی بھی ایک شعبے کے حوالے سے انتہا پسندی پائی جاتی ہو یا رد عمل کی صورتحال ہو تو وہ دین کامل اور مکمل نہیں بلکہ ناقص اور ادھورا ہے، انسانیت کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی ہے کہ دین اسلام جیسے انسانی روح کی تکمیل کے لیے، اس کی تہذیب کے لیے، اس کے نفسانی تقاضوں کو مہذب بنانے کے لیے ایک واضح اور مکمل پروگرام دیتا ہے، طریقہ کار وضع کرتا ہے، ایسے ہی انسانی جسم کے
دنیا میں اچھی اور خوشحال زندگی بسر کرنے کے حوالے سے بھی واضح ہدایات، باقاعدہ ایک نظام اور طریقہ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کی روشنی میں سامنے آتا ہے۔ انسان اس وقت تک عمل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے سامنے عملی نظام اس کے سامنے نہ آئے اور وہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش نہ کرے۔ معاشی تعلیمات بھی زندگی کے اہم ترین شعبوں میں سے ہے، بلکہ کرۂ ارض پر انسانی بقا کے لیے معیشت ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کرۂ ارض پر رہنے کے لیے انسان کو اپنے جسمانی تقاضوں کے حوالے سے معاشی وسائل درکار ہے۔ ان وسائل کا صحیح اور منصفانہ استعمال کیسے اور کیوں کر ممکن ہے، اس پر تفصیل سے کتاب مقدس قرآن حکیم نے گفتگو کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ اس حوالے سے ایک پورا نظام حیات ہمارے سامنے واضح کرتی ہے، بلکہ قبل از نبوت سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 45-50 سال کی زندگی انسانوں کو انسان بنانے، انسانی معاشرہ درست خطوط پر استوار کرنے کے حوالے سے ایک کامل اور مکمل نظام جو صداقت و امانت، عدل و انصاف کی اساس پر ہے، اسے بیان کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کی سینکڑوں آیات میں معیشت سے متعلق رہنمائی موجود ہے، اور ایسے ہی ہزاروں حدیثوں میں، احادیث نبویہ میں معیشت جیسے اہم ترین شعبے پر قرآن حکیم نے ہماری رہنمائی کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور احادیث نے رہنمائی کی ہے۔ تو قرآن و احادیث جس شعبے میں رہنمائی کرتے ہیں، وہ جہاں دیگر بہت سے شعبے ہیں، سیاسیات سے متعلق، عمرانیات سے متعلق، وہیں معاشیات سے متعلق بھی اہم ترین شعبہ ہے۔ قومیں سیاسی طور پر کیسے ترقی کرتی ہیں، قوم بنتی کیسے ہے، بین الاقوامی سیاسی نظام کے بنیادی تقاضے اور اصول کیا ہیں۔ ہم کئی مہینے پہلے 8-10 خطبات سیاسی امور کی تشکیل پر اس پر گفتگو کر چکے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام قوموں کو زوال سے نکالنے، ان کی سیاسی شناخت پیدا کرنے، آزادی رائے کی اساس پر ایک قومی جمہوری حکومت قائم کرنے اور بین الاقوامی نظام قائم کرنے کے حوالے سے دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرے۔ یہ موسم جو جون کا آتا ہے، یہ معیشت کے حوالے سے بڑی اہمیت رکھتا ہے، خاص طور پر جب پاکستانیوں کے لیے جون کے مہینے میں اگلے پورے سال کے نام پر ایک بجٹ پیش کیا جاتا ہے۔ یوں تو پورا سال ہی بجٹ آتا رہتا ہے، لیکن ایک بڑا ایونٹ بجٹ کے حوالے سے، پورے ملک کی معاشی سرگرمیوں کے حوالے سے اس مہینے میں کیا جاتا ہے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے پچھلے جمعے کو معیشت کے حوالے سے وہ بنیادی گفتگو جو کتاب مقدس قرآن حکیم نے انسانی معاشروں کی تشکیل کے حوالے سے کی تھی، اسے واضح کیا تھا۔
کہ کس طریقے سے کتاب مقدس قرآن حکیم نے اپنی معاشی تعلیمات میں انسانیت کی رہنمائی کی ہے، اس کے لیے کن کن امور کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو ابھی تلاوت کی گئی ہے، اس میں کتاب مقدس قرآن حکیم نے مکے کے اس معاشرے میں ظلم و ستم کے معاشی نظام کے پس منظر میں دنیا کی قوموں کے معاشی امور کے حوالے سے ایک واضح اور دو ٹوک بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کم اہلکنا من قریۃ، کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ و برباد کر دی، انہیں ہم نے تباہ کیا۔ اس لیے تباہ کیا کہ بطرت معیشتہا، کہ وہ تکبر و غرور اور طبقاتی بنیادوں پر اپنی دنیا کا معاشی نظام چلا رہی تھی، جن کی معیشت میں تجبر، تکبر، ظلم، ناانصافی اور انسان دشمنی رچ بس چکی تھی۔ ایک مخصوص طبقہ معاشی وسائل پر قابض تھا اور انسانیت پر مظالم ڈھا رہا تھا۔ ایسی بستیوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ کم اہلکنا، کتنی بستیاں ہم نے تباہ کی۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم کبھی کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے۔ وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون، ہم کبھی کسی بستی کو تباہ و برباد نہیں کرتے جب تک کہ وہاں کے رہنے والے ظالم نہ ہوں۔ ایک سبب بیان کیا ہے قوموں کی تباہی کا، اس کے ظالم طبقات، اور دوسری اہم ترین بات بیان فرمائی ہے کہ ہم اس وقت تک بھی تباہ نہیں کرتے جب تک کہ ان بستیوں کے مرکز اور دارالحکومت میں، ام القریٰ میں، جب تک ہم اپنا کوئی پیغمبر یا پیغمبر کا نائب نہ بھیج دیں اور حجت تمام نہ کریں۔ ایک ظلم اور ایک ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے انبیاء، علماء ربانیین، حواریین، انبیاء کے صحابہ یہ نہ بھیج دیں تاکہ حجت تمام ہو، ظالموں کے ظلم کا پردہ چاک کیا جائے۔ نوح علیہ السلام نے جیسے انسانی معاشرے میں ظلم کی معیشت قائم کرنے والے انسانوں کے ظلم کا پردہ چاک کیا، جن کی نظر میں انسان غربت کی وجہ سے، معاشی بدحالی کی وجہ سے ذلیل سمجھے جاتے تھے۔ اراذلنا بادی الرأی کا جملہ جن کی زبان سے نکلا تھا، وہ ملا اور مترف جو نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے غریبوں کو طعنہ دے رہے ہیں کہ اے نوح، ہم تیری بات کیسے سن لیں، تیری پارٹی میں تو سارے غریب غربے ہیں۔ اراذلنا، رذیل لوگ ہیں، کمینے لوگ ہیں، یعنی انسانی وقار اور شرف کے مقابلے میں مزدوروں، کسانوں اور محتاجوں، جن کے وسائل ان سی سرمایہ داروں نے لوٹ رکھے ہیں، ان کو کہتے ہیں یہ تو غریب غربے، ان کے پاس تو کوئی معاشی طاقت نہیں، ان کے پاس تو وسائل نہیں، ہم کیسے آپ کی بات مانیں۔ یہ ان کی ذہنیت تھی۔ قوم عاد اور قوم ثمود کے ملا اور مترف نے بھی یہی حرکت کی۔ تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو ان پر حجت تمام کرنے کے لیے واضح طور پر انبیاء بھیجے۔ نوح علیہ السلام کی بستی گرد و نواح کے تمام بستیوں کی ام القریٰ تھی، مرکزی بستی تھی۔
حکمران طبقوں کا مرکز تھا، دارالحکومت تھا، وہاں کھڑے ہو کر نوح علیہ السلام نے ان کے ظلم کا پردہ چاک کیا۔ ایسے ہی صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام، یہ انبیاء ان مرکزی علاقوں اور بستیوں اور شہروں میں آئے جس کا طرز فکر و عمل اور جن کا قائم کردہ نظام گرد و پیش کی تمام آبادیوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ خرید و فروخت، لین دین، زراعت، تجارت، صنعت، نظم مملکت، سیاسی معاشی امور طے کرنے کا جو مرکز ہے، وہاں اللہ رسول بھیجتا ہے۔ اس لیے کہا ہم بھیجتے ہیں رسول فی امہا، ام القریٰ میں، بنیادی مرکز، بستیوں کی جو ماں ہے، بستیوں کی ماں دارالحکومت ہوتا ہے، جہاں سے تمام شہروں کو کنٹرول کیا جاتا ہے، نظم و نسق چلایا جاتا ہے۔ انبیاء وہاں آتے ہیں، اس مرکزی شہر میں آتے ہیں اور وہاں ان ظالموں کے ظلم کا پردہ چاک کرتے ہیں۔ وہ عراق جو دنیا بھر کے تمام نسلوں اور قوموں کی حکمرانی کا بالکل سینٹرل پلیس رہا ہے، بالکل مرکز ہے۔ عراق کو عراق کہتے بھی اسی لیے ہیں، عرق کہتے ہیں رگ کو، اور عراق اس مرکزی رگ کو، خون کی جو سپلائی لائن ہے جسم کے اندر، وہ کیا ہے، جو تمام چھوٹی چھوٹی جتنی بھی رگیں ہیں انہیں خون کی سپلائی کرتی ہے، اسے عرق۔ تو وہ عراق جہاں سے تہذیب پھوٹی، جہاں سے سیاسی معاشی نظام دنیا بھر کی قوموں اور نسلوں میں پھیلے، جہاں قانون، آئین، دستور، نظام ہر جگہ پھیلا، اس لیے عراق کو عراق کہتے ہیں۔ اس لیے دنیا میں اس وقت پہلا تحریری آئین جو پتھروں پر ملا وہ حموربی کا وہ قانون ہے جو عراق کے آثار قدیمہ سے دستیاب ہے۔ تو وہ قوانین کا مرکز، اس عراق کے اس مرکز میں ابراہیم علیہ السلام جو امام انسانیت، ابراہیم علیہ السلام کو بھی، تاکہ وہاں کے ظالموں متکبروں کو چیلنج کیا جائے، ان کے طرز فکر و عمل اور ظلم کے خلاف، ان کے طبقاتی نظام کے خلاف آواز بلند کی۔ اور جب ان کے مفادات پر زد پڑتی ہے تو ابراہیم نے وہاں سے نکل کر بیت المقدس اور بیت اللہ الحرام میں نیا مرکز بنایا، اور ایسا مرکز بنایا کہ عراق کا مرکز ختم ہو کر رہ گیا، اور ان دو مراکز نے انسانیت کی ترقی اور رہنمائی کے لیے کردار ادا کیا، بیت اللہ الحرام اور بیت المقدس۔ تمام مشرق وسطیٰ اور وہ تمام علاقے جو اس کے مشرق و مغرب میں تھے، اس کا ایک نیا مرکز بیت المقدس کی صورت میں ابراہیم علیہ السلام نے قائم کیا۔ اور اسی طرح جزیرۃ العرب اور اس کے مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں جتنے بھی علاقے تھے انہیں متاثر کیا بیت اللہ الحرام کے مرکز۔ تو یہ مراکز مقابلے پر قائم کیے گئے اس ظلم و ستم کے سیاسی اور معاشی نظام کے خلاف۔ اور پھر ہر دور میں ام القریٰ میں، مصر اگر ام القریٰ بنا تو یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے وہاں کے متکبروں اور مالا اور مترف کو چیلنج کیا گیا، جن کی معیشت تکبر اور ظلم پر تھی۔ داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں فرعونی نظام کے خلاف، حامان و قارون کے خلاف، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں دنیا کے ان ظالموں اور متکبروں کے مقابلے پر ام القریٰ مکہ المکرمہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ مکے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ کم اہلکنا، تاریخ دیکھو
قرآن کہتا ہے تم جاتے ہو شام کے سفر پر مکے والوں تو کیا گزرتے نہیں قوم عاد و ثمود پر آنے والے عذاب کے کھنڈرات میں سے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کیسے فرعون غرق ہوا؟ مصر سے تمہارے معاشی تعلقات ہیں، تم ادھر جاتے ہو، تمہیں یہ تاریخ معلوم نہیں کہ کس طریقے سے ہم نے فرعونی نسل اور اس کے طبقاتی نظام کو دریائے نیل میں غرق کیا؟ تم سفر کر کے یمن جاتے ہو، تمہارے قافلے تجارتی سردیوں میں ادھر کے علاقے میں جاتے ہیں یمن میں، کیا تمہیں معلوم نہیں تبع اور ہمیر کے وہ کہانیاں جب ان کی قومیں تباہ و برباد ہوئی کس طریقے سے کیا ہے نیست و نابود کر دیا گیا؟ کیوں؟ باطرت معیشتہا، ان تمام قوموں کے اندر سب سے بڑی خرابی کیا تھی؟ بطر کہتے ہیں تکبر کو، اطراحت کو، طبقاتی نظام کو، اطراف کو، تنعم بالحرام، حرام مال سے اپنے لیے معاشی وسائل حاصل کر رہے ہیں۔ تو جو اپنی معیشت کے اندر ظالم تھے، متکبر تھے، ہم نے ان بستیوں کو نیست و نابود کر دیا۔ کم اہلکنا، اتنی بے شمار بستیاں ہیں کہ انہیں گنتی میں بھی نہیں لایا جا سکتا۔ کم اہلکنا، کتنی ہی بستیاں، اور ہم اسی وقت انہیں تباہ کرتے ہیں جب وہ ظالم ہوتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا اگر کسی بستی کے لوگ صالح ہیں، ان کی معیشت درست ہے، تو ہم انہیں کبھی تباہ نہیں کرتے، ہلاک ہی اسی بستی کو کرتے ہیں جو ظالم ہوتی ہے، معیشت میں ظلم کرنے والی ہوتی ہے، اس بستی کو ہم تباہ و برباد کرتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مکہ میں سورت نازل ہوتی ہے، اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورۃ القصص میں فرعون کا حامان کا قصہ بیان کیا ہے کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام نے ان کے تکبر اور تجبر کا مقابلہ کیا۔ یہ ساری باتیں بیان کر کے مکے والوں سے کہا یہ تاریخ تمہارے سامنے نہیں ہے، آج تم بھی ظلم کا نشان بن چکے ہو، تو یا تو باز آ جاؤ ورنہ تمہاری بستی تباہ و برباد کر دی جائے گی۔ بستی تباہ کرنے کا مطلب بستی والے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اب عذاب کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ بستی اٹھا کر الٹ دی جائے یا اس کی عمارت پر پتھروں کی بارش کر کے تباہ و برباد کر دیا جیسے قوم عاد و ثمود کے لیے ہوا تھا یا لوط علیہ السلام کی بستی پر ہوا تھا۔ اب بستیوں کی تباہی بستی والوں کے ساتھ ہوگی، عمارتیں رہیں گی، آبادیاں رہیں گی، شہر رہیں گے، لیکن شہری نہیں ہوں گے، انسان نہیں ہوں، ظالم نہیں ہوں، تو ہم انہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ ظلم کے نظام کو توڑنا ہے، عمارتوں سے کوئی بدلہ لینا تو نہیں۔ مکے پہ جو اس وقت حکمران طاقت تھی ابو جہل کی قیادت میں، ان کو ہلاک کیا، بدر سے لے کر فتح مکہ تک ان کے سیاسی معاشی سسٹم کے ملا اور مترفین کو راستے سے ہٹا دیا۔ یہ بنیادی کام ہوا۔ تو قرآن نے پہلے ہی ان کو تنبیہ کی کہ تمہاری معیشت کی خرابی کی وجہ سے تم عذاب کے مستحق ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی سوسائٹی پر ہلاکت اور تباہی سوسائٹی والوں پر، افراد پر تب عذاب آتا ہے جب ان کا معاشی نظام، معاشی سسٹم، معاشی طریقہ کار عام انسانیت کے لیے تباہ کن ہو جائے۔ اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر و کسریٰ کو خط لکھتے ہوئے فرمایا تھا
کہ فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، اگر تو نے اس ظلم و ستم کے اس نظام کو ختم کر کے اسلام قبول نہ کیا، سلامتی کا یہ نظام قبول نہ کیا، تو ان کاشتکاروں پر ظلم کے گناہوں کی سزا تجھے ضرور دیں گے ہم، کیسر و کسریٰ کو راستے سے ہٹائیں گے۔ معاشی ظلم کی وجہ سے، کسانوں پر ظلم کی وجہ سے، کاشتکاروں پر ظلم کی وجہ سے، مزدوروں پر ظلم کی وجہ سے، اس پوری تاریخ کو، قرآن حکیم کی اس پوری تاریخ کو اور اس آیت مبارکہ کی حقیقت کو حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے چند جملوں میں بیان کر دیا۔ کسی ملک کی معیشت، کسی ملک کا بجٹ، کسی ملک کا معاشی نظام، اس میں انسانیت کی تباہی اور بربادی کب ہوتی ہے، ریاستیں کیوں ٹوٹتی ہیں، اقوام کیوں تباہی سے دوچار ہوتی ہیں، انسانیت کس وقت اپنے غلط اعمال کی وجہ سے انسانی لبادے سے نکل کر حیوانیت کے دائرے میں داخل ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے امام شاہ ولی اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1100 سال کی تاریخ کو سامنے رکھ کر 1147 ہجری میں جو شاہکار کتاب شاہ صاحب نے حجت اللہ البالغہ لکھی، اس میں خلاصہ بیان کیا۔ یہ جو باطرت معیشتہا جو قرآن نے کہا ہے، یہ جو معیشت کے اندر تکبر، تجبر، ظلم اور ناانصافی ہوتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کسی سوسائٹی کی تباہی کے اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک اور آنے والے زمانے میں دو چیزیں فساد کا سب سے بڑا ذریعہ بنتی۔ کسی ملک کا بجٹ، کسی ملک کا معاشی نظام جب ان دو اصولوں پر، دو باتوں پر استوار ہو جائے تو سمجھ لو کہ پوری سوسائٹی میں فساد پیدا ہو۔ اس وقت انبیاء کے طریقے پر، اس ظلم کے ماحول اور اس معاشی نظام کے خلاف آواز بلند کرنا انبیاء کے فریضے کی تکمیل کرنا۔ دو چیزیں شاہ صاحب فرماتے احدھا، ان میں سے ایک بنیادی بات یہ ہے کہ تضییقہم علی بیت المال بأن یعتادوا التکسب بالاخذ منہ۔ پہلی بات، حکمران طبقہ ملک کے قومی خزانے میں تنگی پیدا کر دے، ٹوٹ پڑے سارے کے سارے ملکی قومی دولت کو لوٹنے کے لیے، اور حکمران طبقے عادت بنا لیں بِأَن يَعْتَادُوا، ان کی عادت بن جائے کہ التکسب بالاخذ منہ، ان کا پیشہ بن جائے کہ انہوں نے قومی خزانے کو لوٹنا ہے۔ لوگ پیشہ کرتے ہیں، اور پیشوں کی حقیقت شاہ صاحب نے اگلے اصول میں بیان کی ہے۔ التکسب یا پیشہ وہ تین ہی ممکنہ ہے بس، زراعت، صنعت اور تجارت۔ اصل اور حقیقی معاشی سرگرمیاں اور تخلیقی کام جس سے کسی شے میں افادیت پیدا ہوتی ہے اور انسان کی کسی نہ کسی معاشی ضرورت کو وہ پورا کرتا ہے، یا وہ زراعت سے وابستہ ہے کہ اس نے اس چیز کو اپنی محنت اور مشقت سے اگایا، اس میں یہ اہلیت اور صلاحیت پیدا کی کہ وہ انسان کی بھوک مٹائے، انسان کے جسم کے لیے لباس تیار کرے،
انسان کے رہنے سہنے کے لیے وسائل مہیا کرے۔ لکڑی بنے گی تو دروازے، کھڑکیاں اور انسان کی چھت، شتیروں کی پہلے تو ہوتی تھی، بالوں کی ہوتی تھی، اس کے اوپر جو کچھ ڈالا جاتا تھا، کھجور کے پتے یا چٹائیاں یا جو بھی، وہ بھی نباتاتی تھی۔ تو کاشتکار انسانی جسم کی ضروریات میں سے کھانے پینے، زراعت کا جب لفظ آتا ہے ایگریکلچر کا، تو تمام وہ چیزیں جو زمین میں وسائل رکھے ہوئے ہیں ان کو استعمال میں لانے، قدرتی وسائل، حتیٰ کہ روشنی بھی، پانی بھی، ان تمام چیزوں کو انسانی استعمال میں لانا، جانور پالنا بھی، بھیڑ بکریاں پالنا بھی، دودھ پیدا کرنا بھی، اون پیدا کرنا بھی، یہ سارے زراعت کے شعبے ہیں۔ شاہ صاحب نے اس کی پوری تفصیل حجت اللہ میں لکھی۔ تو تخلیقی سرگرمی بہترین پیشہ یا زراعت ہوگا اور یا صنعت و حرفت ہوگا کہ آپ اس پیدا شدہ قدرتی چیز میں کوئی ایسی افادیت پیدا کریں کہ جو انسان کی کوئی نہ کوئی ضرورت پوری کر رہا ہے۔ لکڑی سے فرنیچر بنائے، دستیاب مادی وسائل سے انسانیت کے لیے کوئی صنعتی چیز تیار کرے اور اس را مٹیریل کو تبدیل کر کے انسانی فائدے کے لیے کوئی نہ کوئی اس میں ویلیو ایڈ کرے، دوسری چیز۔ اور تیسری چیز، کاشتکار کی پیدا کردہ، صنعت سے پیدا کردہ وسائل کو آپ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک علاقے سے دوسرے علاقے، اس کو اپنی دکان پر لا کر بیچنے کی تجارت کریں، تاجر طبقہ۔ الزراء التجار المتحرفہ، 3 لفظ شاہ صاحب نے استعمال کیے۔ اصل پیشے یہ ہے، بس ان پیشوں کے تحفظ ہی کے لیے، ان کو سروس مہیا کرنے کے لیے ان کے ساتھ معاونین ذیلی شعبے، ان شعبوں میں ایک حکومت اور ریاست عسکری یا انسانی زندگی کی تحفظ اور امن کے لیے داخلی سیکورٹی فورسز، یہ بے شک اصولی طور پر کوئی تخلیقی سرگرمی نہیں ہے۔ تخلیقی سرگرمیاں کرنے والے تاجروں، کاشتکاروں اور صنعتی کردار ادا کرنے والے لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ کرنا ہے۔ کوئی باہر سے حملہ آور ہو تو فوجی اور عسکری قوت دفاع کرے کہ یہاں اس بستی میں بسنے والے تاجروں کو، ان کے مفادات کو کوئی گزند نہ پہنچے، باہر کا کوئی سامراج اور طاغوتی طاقت اور قوت ان تاجروں کو بلیک میل نہ کر سکے، ان کاشتکاروں پر کوئی ظلم نہ ڈھا سکے، ان صنعت و حرفت سے وابستہ لوگوں پر اپنی پروڈکٹس مسلط نہ کر سکے، اس کے لیے عسکری نظام بنایا۔ یہ کوئی حقیقی پیشہ نہیں ہے۔ ان کی بنیادی ساخت یہ ہے کہ وہ ان 3 پیشوں کے کرنے والے لوگوں کو اور ان کے جو معاون شعبے ہیں ان کو تحفظ فراہم، بس۔ اسی طرح داخلی سیکورٹی فورسز، پولیس کا کام، انتظامیہ کا ڈھانچہ جو نظم و نسق قائم کرنے کے ذمہ دار ہے، یہ کوئی پیشہ نہیں ہے۔ یہ اس لیے بنایا گیا کہ وہ ان 3 شعبوں کو، معاشی طور پر ان 3 شعبوں کو تحفظ دیں، ان کو ریگولیٹ کریں، ان میں جھگڑے ہیں انہیں نمٹائیں۔ عدالت بھی اسی لیے ہے، بیوروکریسی بھی اسی لیے ہے، فوج بھی اسی لیے ہے، پولیس بھی اسی لیے ہے۔ اس کے بغیر معیشت درست نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ 3 پیشے والے لوگ عدم تحفظ سے دوچار تو سمجھ لو سوسائٹی میں باطرت معیشتہا، اس کی معیشت الٹی ہو گئی،
خود باڑ ہی کھانے لگے کھیت، جو سیکورٹی پر مامور تھے وہی لوٹنے لگ جائے، تاجروں کو، کاشتکاروں کو اور صنعت و حرفت سے وابستہ لوگوں کو۔ ان کا تو بنیادی فریضہ تھا اس کا تحفظ، اور وہی اگر اسے کے لیے تحفظ کو خراب کرنے کے لیے کردار ادا کرنے لگے تو معیشت تو ترقی نہیں کرے، معیشت تباہ و برباد ہو۔ اور اسی طرح علم و دانش والے لوگ، ان کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ وہ جو علم پڑھا رہے ہیں وہ بھی پیشہ نہیں ہے، یاد رکھیں، علم کوئی پیشہ نہیں ہے، پڑھانا۔ یہ اس لیے پیشہ ہے، اس لیے یہ سروس ہے کہ یہ کاشتکار کو سکھائے کہ کاشتکاری زیادہ بہتر انداز میں کیسے ہو۔ یہ صنعت و حرفت کے نوجوانوں کو سکھائے کہ کیسے صنعت کا زیادہ اور بہتر استعمال کر کے معاشی سرگرمیوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تعلیم کا مقصد، اہل علم کا مقصد وہ علم و سوچ منتقل کرنا ہے جس کے ذریعے سے تجارت، صنعت اور زراعت ترقی کرے۔ اور اگر وہ یہ کام نہیں کر رہے، وہ اہل میں علم و دانش گویا کہ باطرت معیشت ہے۔ جی اسی طرح باقی دیگر فنون، روحانیت کی ترقی کی باتیں ہیں، زہد و تقویٰ کی باتیں ہیں، شعر و شاعری کے فنون لطیفہ ہیں، ادبی بیٹھکیں ہیں، ادبی مجالس ہیں، ان تمام کا کام سوسائٹی میں اس طرح کے ماحول پیدا کرنا ہے جس سے ان تین شعبوں سے وابستہ لوگ کچھ وقت کے لیے فرحت حاصل کریں، ان کی توانائیاں بہتر بن جائیں۔ ایک ہی کام کر کر کے ایک مزدور اور ایک کسان اکتاہٹ کا شکار ہے، تو کوئی شعر و شاعری کی محفلیں ہوں جو ان کو تھوڑا سا خوش کر دے، ادبی جملے ہوں جو ادب سکھائے، بے ادبی کی محفلیں نہیں، عاشی اور ریانی کی نہیں، ادب سکھانے والی۔ تو شاہ صاحب نے یہ کہا کہ جب کوئی سوسائٹی تباہ و برباد ہوتی ہے تو پہلی بات احدھا تضییقہم علی بیت المال، قومی خزانہ جو ان تین شعبوں پر ٹیکس لگنے سے بنتا ہے، ان تین شعبوں کی کارکردگی سے وجود میں آتا ہے، اور اس کا مقصد سوسائٹی کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ ہے، لیکن اس بیت المال پر تنگی پیدا کر دیں، تضییق کہتے ہیں، اتنی تنگی پیدا کر دیں کہ وسائل ہی نہ رہیں۔ کیوں نہ وسائل رہیں؟ شاہ صاحب کہتے بِأَن يَعْتَادُوا، لوگ عادت بنا لیں۔ کون کون لوگ عادت بنا دیں؟ آگے بیان آ رہا ہے کیا عادت بنا لیں؟ التکسب بالاخذ منہ، پیشہ بنا لیں کہ بیت المال سے پیسے چھین لیں۔ کون کون چھینتے ہیں؟ سب سے پہلا نام جو شاہ صاحب نے استعمال کیا ہے الذین ہم الغزاة، کہ وہ غازی ہیں، عسکری طاقت اور قوت رکھتے ہیں، وہ سیکورٹی والے لوگ ہیں۔ وہ پیشہ بنا لیں بیت المال سے اپنا پیسے بٹورنا، کیونکہ وہ غازی ہے، فوجی خدمات انہوں نے سر انجام دی ہے، انہوں نے سیکورٹی کے فرائض سر انجام دیے ہیں، تو بیت المال سے پیسے نکلوانا پیشہ بنا لیں، حالانکہ پیشہ بنانا جائز نہیں ہے، خدمات کا معاوضہ ہے، اور وہ تبھی ہے جب وہ خدمات سر انجام دیں۔ لیکن اگر اس کو پیشہ سمجھ لے کہ بس یہ ہمارا پیشہ ہے کہ ہمیں بیت المال سے پیسے لینے۔ نمبر 2، اول علماء الذین لہم حق فیہ، وہ اہل علم و دانش جو علم کے نام پر تعلیم و تدریس کرنے والے،
لیکچر دینے والے، ان کا کام تھا وہ علم سکھانا، وہ نالج دینا جس کی بنیاد پر اکانومی ترقی کرے۔ تو اکانومی ترقی کرے یا نہ کرے، انہوں نے تو کیا ہے، علم بانٹنے کے نام پر، علم پڑھانے کے نام پر چاہے جعلی علم دینا پڑے، فرسودہ علم دینا پڑے، اور اس کی بنیاد پر سرکاری تنخواہیں کھانی ہیں، کیونکہ ہم ٹیچر ہیں، ہم لیکچرر ہیں، ہم پروفیسر ہیں، تو تعلیم کے نام پر پیشہ بنا کر بیت المال سے پیسے وصول کرنا، قومی خزانے پر بوجھ بنانا۔ ایسے ہی وہ علم و دانش کے لوگ جو کہتے ہیں ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، ہم نے CSS کیا ہوا، ہم افسر ہیں، ہماری علم و دانش سے تو ملک چل رہا ہے، تو ہماری تنخواہیں ہمارے لیے ہمارا پیشہ ہے کہ تنخواہوں میں 100% تک اضافہ ہونا چاہیے۔ وہ اہل علم و دانش جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹکے کا زراعت کا کام نہیں کرتے، تجارت کا کام نہیں کرتے، صنعت کا کام نہیں کرتے، وہ پیشہ بنا لیا انہوں نے کہ جی ہم پارلیمنٹ کے ممبران ہیں، ہم قانون ساز ہیں، ہم آئین اور دستور کے محافظ ہیں۔ یہ اس کے اندر شامل ہے۔ اسی طریقے سے وہ اہل علم و دانش جو عدالتوں کی کرسیوں پر بیٹھے کہ جہاں ہم انصاف فراہم کرنے کے لیے ہمارا علم اور فضل یہ ہے کہ ہم آئینی ماہر ہیں، ہم قانونی ماہر ہیں، ہم لوگوں میں انصاف بانٹتے ہیں، تو ہمارا حق ہے، قانون ہمیں زبانی یاد ہے، ہم قانون میں معاونت کرتے ہیں، تو ان کا پیشہ یہ العلماء کے اندر الذین لہم حق فیہ، وہ کہتے ہیں ہمارا حق ہے۔ اور اب تو ماشاءاللہ علماء میں ایک اور طبقے کا اضافہ ہو گیا، صحافت کے بزرگ جمہر، جو کیا ہے، کہتے ہیں ہم لوگوں کو کیا ہے، ایجوکیٹ کر رہے ہیں، جھوٹی خبر پھیلا کر، بریکنگ نیوز دے کر۔ وہ بھی کہتے ہیں ہم علم و دانش ہے، قلم کے مزدور ہیں، جعلی نام رکھ لیا۔ قلم کی مزدوری کیا ہوتی ہے جی؟ تمام وہ علم و دانش کے شعبے سے وابستہ مذہبی رہنما جن کا کام تھا معیشت کے حقائق سمجھانا، جن کا کام تھا ان شعبوں کو تعلیم و تربیت دے کر ترقی دینا، وہ بجائے ترقی دینے کے یا تو مقدرات کی کہانیاں سناتے ہیں یا پیری مریدی کی کرامات سناتے ہیں، اس کے نام پر پیسے بٹورتے ہیں۔ اگرچہ شاہ صاحب نے ایسے لوگوں کا الگ سے تذکرہ بھی کیا، تو شاہ صاحب نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بیت المال سے پیسے بٹورنے کو پیشہ بنا لیتے ہیں، پیشہ ور لوگ، التکسب بالاخذ منہ جی۔ اور تیسرا طبقہ کہ وہ گفت خورے کہ جن کو عام طور پر بادشاہ لوگ، حکمران لوگ انعام و اکرام سے نوازتے ہیں، وہ لوگ کہ جن کے بارے میں بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے، عادت الملوک کی، بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی انعام و اکرام انہیں نوازیں۔ اور اس میں شاہ صاحب نے کہا کالزہاد والشعراء والادباء، جیسے زاہد اور پیر، وہ کہتے ہیں جی ہم چونکہ خانقاہ چلا رہے ہیں تو پیروں کا بھی تو کوئی حق ہے نا اس ریاست پہ، حالانکہ پیشہ بیشہ ان کا۔ بھائی زہد تقویٰ تم اللہ کے لیے اختیار کر رہے ہو یا حکومت سے پیسے بٹور رہے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں ہم نے بڑی شاعری کی ہے، لا یعنی اور فضول، بلکہ سامراج کے حق کی شاعری پچھلے 300 سال سے ہو رہی ہے، کوئی انقلابی شاعری بھی نہیں ہے، ان تینوں شعبوں میں مدد دینے والی کوئی شاعری نہیں ہے کہ کسانوں، مزدوروں، کاشتکاروں، ہاں جی، ایسے محنت و مشقت کرنے والوں کے حق میں کوئی شاعری ہو۔ اور اگر اس طرح کا کوئی شاعر ہو تو اس کو تو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں، کوئی حبیب جالب ہو، فیض ہو، اس کی شاعری تو قابل قبول ہی نہیں ہے، وہ بیچارہ بیت المال سے کیا لے گا؟ سرکاری شاعر، سرکاری ادیب جی، بڑے بڑے قلم کے
جگادری ہوتے ہیں، وہ جس حکومت کے ایجنٹ ہوتے ہیں، جس کے لیے رتب لسان ہوتے ہیں، اسی سے کیا ہے پیسے بیت المال، چلو اور نہیں تو کسی ادبی مجلس کا چیئرمین ہی لگا دو جی، کسی اور کسی قسم کی ادبی محفل کے لیے مفاد اٹھانے کا راستہ نکال لو، اور کوئی ادبی مجلس نہ بھی ملے تو چلو کسی ملک میں سفیر ہی لگا دو۔ عجیب بات ہے، کالزہاد والشعراء والادباء، اور یہ تینوں کے تو نام لے دیے شاہ صاحب۔ چوتھی ایک اور قسم بھی بیان کی ہے کہ شاید سوسائٹی ترقی کر جائے تو کچھ اور گداگر قسم کے قومی دولت ہڑپ کرنے والے لوگ پیدا ہو جائیں، تو شاہ صاحب نے کہا او بوجہ من وجوہ التکدی، اور کوئی بھی شکل جس سے بغیر کام کاج کیے ہوئے، بغیر کوئی سوسائٹی کوئی تخلیقی سرگرمیوں کے قومی خزانے پر بوجھ بن جائے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں عجیب لوگ ہیں یہ، ایسے پیشہ ور گداگر ہیں کہ ان کے نزدیک سوسائٹی کی قومی مصلحت پیش نظر نہیں ہوتی، صرف پیشہ ہوتا ہے۔ چونکہ ہم سیکورٹی کے ذمہ دار ہیں، چونکہ ہم تعلیم و تربیت کے ذمہ دار ہیں، چونکہ ہم صحافت کے نمائندے ہیں، چونکہ ہم عدالتی افسر ہیں، چونکہ ہم کیا ہے بیوروکریٹ ہیں، اس لیے تنخواہ تو ہمارا حق ہے، کام کریں یا نہ کریں۔ حالانکہ یہ عہدے تخلیق کیے گئے تھے، کسی ریاست کے لیے ضروری اور ناگزیر ہے کہ وہ مصلحت بالمدینہ جی، وہ اس مملکت اور اس ریاست کی جو سیاسی، معاشی اور انتظامی قومی مصلحتیں ہیں، ان قومی مصلحتوں کو پورا کرنے کے لیے انہیں رکھا گیا تھا۔ وہ مصلحتیں تو پوری نہیں ہوتی۔ شاہ صاحب نے کب کہا؟ 1747 میں، مغلوں کے زمانے کا زوال کا زمانہ ہے جی، اور انگریزوں کے تسلط کے بعد تو باقاعدہ انہی اصولوں پر نظام استوار کر دیا جی، آپ اندازہ لگائیے۔ تو وہ مملکت اور ریاست کی مصلحت کا کوئی کام نہیں کرتے، نہ حقیقی علم بانٹتے ہیں، نہ حقیقی انصاف فراہم کرتے ہیں، نہ حقیقی صحافت کرتے ہیں، لیکن پیشہ ہے۔ اب چونکہ پیشہ بن گیا تو تنخواہ حکومت کو خواہی نخواہی دینے ہیں۔ بجٹ میں سب سے زیادہ حصہ ان تمام کا ہے، انتظامی اخراجات ہیں، فوجی اخراجات ہیں، عدالتی اخراجات ہیں، بیوروکریسی کے اخراجات ہیں، ہر طرح کے۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں حالت اور نوبت یہ ہو جاتی ہے کہ یسیرون کلن علی المدینہ، یہ سارا کا سارا حکمران طبقہ اس ریاست پر بوجھ بن جاتا ہے، ان کے خرچے مرچے، ان کی تنخواہیں، ان کا پیشہ پورا کرنے کے لیے بیت المال میں کچھ نہیں ہوتا، خالی ہوتا۔ اور شاہ صاحب کے زمانے میں تو نہ کوئی IMF تھی، نہ ورلڈ بینک تھا، کہاں سے قرضہ لیں؟ تو شاہ صاحب نے کہا کہ پھر گھمسان کا رن پڑتا ہے، پیسے تو ہوتے نہیں ہیں۔ فَيُنَغِّصُونَ فِيهِمْ، ان کے درمیان پھر کھینچا تاری اور لڑائی پیدا ہوتی ہے۔ کہتا ہے جی اس کیک میں میرا حصہ کتنا ہے قومی خزانے میں؟ دفاع والے کہتے ہیں ہمارا حصہ کتنا ہے، عدالت کہتی ہے ہمارا حصہ کتنا ہے، بیوروکریسی کہتی ہے ہمارا حصہ کتنا ہے، صحافی کہتے ہیں ہمارے اشتہار کے پیسے کتنے ہیں، کہاں ہیں، ممبران پارلیمنٹ کہتے ہیں ہمارا حصہ کہاں ہے، ہماری تنخواہیں بڑھائی کہ نہیں بڑھائی، سرکاری افسران کہتے ہیں ہمارا حصہ کہاں ہے۔ تو یہ ایک دوسرے پر بوجھ بن کر ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں۔ اور اب تو ماشاءاللہ جی پچھلے 50 60 70 سالوں سے جب سے IMF اور ورلڈ بینک بنا، انہوں نے کہا لڑو نہیں، قرضہ ہمارے سے لے لو اور عیاشیاں کرو، اپنی تنخواہیں پوری کرو۔ ان مفاد پرست طبقات کے تمام خرچے مرچے پورے کرو، قرضہ لے لو اور چڑھاتے رہو ملک پر۔ اس زمانے میں تو ایسا مسئلہ نہیں تھا
ہندوستان بر عظیم پاک و ہند دنیا کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ معیشتوں میں سے تھا، دنیا کے کل معاشی وسائل کا 25% ہندوستان میں، تو ہندوستان کو کہیں سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں تھی جی، اپنے ہی وسائل تھے، لیکن اس پر لوٹ مار کرنے والے کیا ہے؟ شاہ صاحب کے زمانے میں اورنگزیب عالمگیر کے بعد وہ خزانہ جو اورنگزیب کے دوران اتنا بھرا ہوا تھا قومی خزانہ کہ اگر 6 مہینے تک بیت المال کا ایک کونا تولتے رہے تو وہ بھی پورا نہیں تولا گیا، سونے چاندی سے بھرا ہوا، وہ لٹتے 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 1703 میں اورنگزیب کا انتقال ہوا ہے، اور 1747 میں شاہ صاحب یہ کتاب لکھتے ہیں حجت اللہ۔ صرف 40-50 سال میں جو یکے بعد دیگرے آنے والے رنگیلے حکمران تھے ان کے زمانے میں لوٹنا شروع ہو گیا، اور انگریزوں کی آمد تک پھر بھی 25% دولت کا مالک خزانہ جی، یعنی لوٹنے کے باوجود بھی۔ تو شاہ صاحب نے کہا ایک فساد کا سبب تو یہ ہے کہ حکمران طبقہ قومی وسائل میں بیت المال میں اس طریقے سے ٹوٹ پڑے کہ پیشہ بنا لے اور کام کوئی نہ کرے، سوسائٹی اور ریاست ایک دوسرے پر بوجھ ہو، پیسے کھائیں۔ ایک شاہ صاحب کہتے ہیں کہ خزانے میں پیسے کہاں سے آئیں گے؟ دنیا بھر کا مسلمہ اصول ہے کہ ٹیکس لگے، جو اس ریاست کے لیے تجارت صنعت وغیرہ کا کام کر رہے ہیں ان کے تحفظ کے لیے یہ سارے ادارے بنائے گئے ہیں، تو ان کی تنخواہیں کون دیں گے؟ وہ کاشتکار دے جی، اس کا ٹیکس ہوگا نا، کیونکہ اس کی تجارت ترقی کر رہی ہے، اس کی زراعت ترقی کر رہی ہے، اس کی صنعت و حرفت ترقی کر رہی ہے، اس تحفظ کی وجہ سے، اس انتظامی ڈھانچے کی وجہ سے، اس عدالتی نظام کی وجہ سے، اس علم و دانش کے فروغ کی وجہ سے۔ تو دنیا بھر میں ٹیکسیشن کے بغیر کوئی ملک چلتا نہیں ہے، ترقی اس کے بغیر ہو نہیں سکتی، نظم نسق چل نہیں سکتی۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں فساد کا دوسرا بڑا سبب یہ ہے کہ ضرب الضرائب الثقیلہ، بھاری ٹیکس لگانا، علی الزراع والتجار والمتحرفۃ، بھاری ٹیکس لگانا جو اصل میں پیشے ہیں، جو اصل میں تخلیقی کام کر رہے ہیں، اور وہ زراعت پیشہ ہے، تجارت پیشہ ہے، اور وہ صنعت و حرفت والا ہے جو محنت اور مشقت کر رہا ہے، جو تخلیقی کام کر رہا ہے، اس پر بھاری ٹیکس لگا دیے جائیں۔ کیوں؟ بیت المال میں قومی خزانے میں پیسہ آئے گا ٹیکسوں سے، اور جب بیت المال یا قومی خزانے پر اسے لوٹنے والے مسلط ہو جائیں اور پیشہ بنا لیں تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ خزانے میں پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ٹیکس سے آئیں گے۔ تو ٹیکس کی مقدار بڑھا دی جاتی ہے، چونکہ ہمارا پیشہ ہے دفاع کا، سیکورٹی کا، عدالت کا، علم و دانش کا، تو یہ بھاری بھرکم خرچے یہ تاجر پورا کرے، زراعت پیشہ کسان پورا کرے، صنعت و حرفت سے وابستہ لوگ دیں، اور جیسے جیسے لوٹ مار بڑھتی ہے قومی خزانے کی، ویسے ویسے ٹیکس کی ریشو بڑھتی چلی جائے گی۔ عربی میں ٹیکس کو ضرائب کہا جاتا ہے، ضریبہ کی جمع ہے، اور ضریبہ ضربہ سے کاشتکار کے منہ پر مارنا، چھیننا اس کے وسائل، پٹائی کرنا، تو ٹیکس ہوتی ہی پٹائی ہے۔ کیوں؟ کاشتکار، اور یہ ضرب اور ضریبہ کا لفظ کیسر و کسریٰ کے ظالمانہ ٹیکسز کے خلاف، کہ قانونی طور پر آپ نے
بجٹ میں منظور کر دیا کہ فلانے شعبے کو اتنا ٹیکس ہر حال میں دینا ہے، تو قانون بنا کر اس کے منہ پر مار دیا نا کہ نہیں دو گے تو تمہارا کاروبار نہیں چلے گا، تم کاشتکاری نہیں کر سکتے، تم زراعت نہیں کر سکتے، تجارت نہیں کر سکتے، فیکٹری نہیں چلا سکتے۔ اس لیے اس کو ضریبہ کہتے ہیں۔ اب بھاری ٹیکس لگا دیے جاتے ہیں، اور پھر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ جب بھاری ٹیکس ہوں تو انسان تاجروں، کاشتکاروں اور صنعت و حرفت والوں میں دو طرح کے ہوتے ہیں۔ بیچارہ جو کمزور سا تاجر ہوتا ہے، کمزور سا کاشتکار ہوتا ہے، جس کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی، کوئی چھوٹی سی فیکٹری کا آدمی صنعت کار ہوتا ہے، وہ تو اندر ہی اندر غصے اور تکلیف کے ساتھ وہ ٹیکس ادا کرتا ہے، چلو تھوڑا بہت روٹی پانی میرا چلتا رہے، کاشتکاری چلتی رہے، کوئی نہ کوئی تجارت چلتی رہے۔ اور وہ آہستہ آہستہ اس حالت پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ انسان نہیں رہتا، گدھا اور بیل کی طرح کام کرنے پر مجبور ہوتا ہے، 24 گھنٹے کام کرتا ہے گدھے کی طرح، اور جیسے بیل جتا ہوا ہوتا ہے نا، مالک اس کو اوپر کوڑے برسا رہا ہوتا ہے اور وہ دوڑ رہا ہوتا ہے، یا اونٹ چل رہا ہوتا ہے ہل چلانے کے لیے، باقی کاموں کے لیے، تو وہ ایک جانور بنا ہوا ہوتا ہے۔ وہ جو حکومتی مشینری ہے، اس کی گاڑی کو دھکیلنے کے لیے وہ جانور کی طرح اسے کھینچ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اس کے پاس جو کوئی وسیلہ ہے بھی تو وہ ٹیکس کلیکٹر آ کر چھین کر لے جاتا ہے۔ اور ایک ایسا طبقہ ان تینوں میں جو ہوشیار قسم کا ہوتا ہے یا طاقتور ہوتا ہے، اس نے اپنا مافیا بنا لیا۔ کاشتکاروں میں جو جاگیردار اور وڈیرے ہیں، وہ ماشاءاللہ طریقہ کار اپناتے ہیں کہ اب حکومت کو ٹکے کا ٹیکس، خالی جھوٹی ریٹرن پیش کرنی ہے، قانون ہی نہیں بننے دینا۔ تاجر ہے، طاقتور ہے، تو وہ بھی یہی کام کرتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ جو تو طاقتور ہوتا ہے، تمنع شدید، وہ اپنی طاقت کو استعمال کر کے مقابلہ کرتا ہے اور ایک ٹکے کا ٹیکس نہیں دیتا، بلکہ الٹا ٹیکس کے نام پر خود بیت المال پر بوجھ بن جاتا ہے۔ چونکہ جی میں تجارت کر رہا ہوں، ایکسپورٹ کر رہا ہوں، لہذا مجھے سبسڈی دی جائے۔ بھائی احسان کر رہا ہے تو کس بنیاد پر تجھے سبسڈی دی جائے؟ جی کاشتکار جو جاگیردار اور وڈیرا ہے، وہ ایک ٹکے کا ٹیکس قومی خزانے میں جمع نہیں کرا۔ صنعت کار ہے، وہ الٹا ریفنڈ کے نام پر پیسے قومی خزانے سے لوٹ لیتا ہے، اور پھر اگر اس کے یار بیلی بن جائیں وہ پہلے 3 بندوں میں سے کوئی، جی ان کے ساتھ اس کے تعلقات استوار ہو جائے۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ یہ ان تاجروں، صنعت کاروں اور کسانوں میں 2 طبقے بن گئے۔ عام انسانیت بیچاری کمزوری کی وجہ سے ٹیکس دینے پر مجبور ہے، گدھے بیل کی طرح کام کرتی ہے، اور جو ان میں مفاد پرست جس سے جوڑ ہو جائے، کسی جاگیردار کا کسی پیر صاحب سے، کسی تبلیغی مولوی سے، کسی کیا ہے طاقتور کسی اس سے رابطہ ہو جائے تو سارے ٹیکس معاف، کسی صنعت کار کے، کسی تاجر کے، کسی مہا مولوی سے تعلق ہو جائے، مولانا سے تعلق ہو جائے تو بس ہر چیز معاف، کوئی ٹیکس ویکس نہیں۔ تو گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں ان تینوں طبقوں کے مافیاز اور وہ جو لوٹنے والے مافیاز، ان کا گٹھ جوڑ۔ کب تجزیہ کر رہے ہیں؟ آج سے 300 سال پہلے شاہ ولی اللہ صاحب یہ تجزیہ کر رہے ہیں، 1747 سے لے کر آج 2022۔ تو اس پورے دورانیے میں آپ شاہ صاحب کی اس بات کو دیکھیں، قرآن و سنت کے خلاصے سے، انسانی معاشرے کی سوسائٹی کے پورے عمل سے، اس پورے 300 سال میں انسانیت کے لیے
جو کچھ ہوتا رہا بالخصوص انگریزوں کی آمد، چلو جی مغلوں کے زمانے میں تو ملکی دولت تھی، ملک کے اندر ہی معاملہ تھا، اگر کوئی شہزادہ لوٹ کھسوٹ کرتا تھا تو اس کو دولت یہیں رکھنی پڑتی تھی، سرکولیشن نہیں ہوتی۔ اس کے خلاف شاہ صاحب نے فک النظام کی بات کی ہے، اور جب یہ خزانہ 25% دولت لوٹ لٹا کر یورپ پہنچ گئی اور آپ کے پاس صرف 2% اس خطے کی دولت رہ گئی، یہاں کی زراعت، تجارت، صنعت کو نچوڑ لیا اور یورپ میں اور دنیا کے دوسرے سرمایہ دار ملکوں میں منتقل کر دیا گیا۔ اب ہم سے کہا کہ خرچہ پانی چلانا ہے تو قرضوں کی معیشت قائم کرو، پیسے لے لیا کرو۔ کسی دجال قسم کے شاطر معیشت دان نے، جو امریکی وزیر خزانہ تھا، اس نے یہ پورا ایک IMF، ورلڈ بینک، گیٹ معاہدات کے 3 معاہدے بنا کر ریاستوں اور قوموں کو غلام بنا دیا، اور کہا کہ جب بھی تمہیں ضرورت ہو تو پیسے لے لیا کرو، قرضہ چڑھتا رہے گا، چلو سود دیتے رہنا، سود کے نام پر۔ اب آپ بتائیے کہ جب کسی ریاست میں یہ صورتحال ہے تو وہ باقی کیسے رہے گی؟ باطیرت معیشتہا کی تشریح امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی اس بات میں فرمایا، اور پھر ایک بڑی اہم بات فرمائی اس دوسرے اصول کو بیان کرتے ہوئے کہ ریاستیں تبھی کامیاب ہوتی ہیں کہ جب انما تصلح المدینہ بالجبایۃ الیسیرہ، جملہ، قومیں اور مملکت تبھی اچھے طریقے سے ترقی کرتی ہیں جب ٹیکس کی مقدار بہت ہی کم ہو، بہت ہی تھوڑی ہو۔ کیوں بھائی؟ اصل تخلیقی سرگرمی تو یہ ہے، اس کے تحفظ کے لیے ہیں باقی ادارے، تو تحفظ کا خرچہ جو ہے وہ کم سے کم ہونا چاہیے نا، کم سے کم فوج ہو، کم سے کم پولیس ہو، کم سے کم عدالت ہو، کم سے کم انتظامی ڈھانچہ ہو، کم سے کم قانون ساز ہو، کم سے کم صحافی ہو۔ اس لیے شاہ صاحب نے ایک بڑا جملہ فرمایا کہ کسی ریاست کے لیے بنیادی کام یہ 3 ہیں۔ اس کی مثال ایسا ہے جیسا کہ کھانا، روٹی، سالن اور جو بھی چیزیں اس میں استعمال ہوتی ہیں، اور انتظامیہ بشمول فوج، پولیس، بیوروکریسی اور پڑھنے پڑھانے والے سب ملا کر، شاہ صاحب کہتے ہیں ان کی مقدار آٹے میں نمک کے برابر ہونی چاہیے، کل ملح فی الطعام۔ شاہ صاحب نے جملہ لکھا ہے کہ والحفظہ، جو حفاظت کرنے والے ہیں، انتظامی ڈھانچہ چلانے والے ہیں، ان کی مقدار ایسے ہی ہونی چاہیے جیسے کھانے میں نمک۔ کتنا نمک ڈالتے ہو؟ چٹکی، معمولی سی، اور اب تو ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ نمک زیادہ ڈال دو تو کھانا زہر ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ تو انتظامیہ کا نمک زیادہ ہو تو پورے 22 کروڑ لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی ہوگا یا نہیں؟ جی، یا نمک ہی نمک ہو۔ ہاں جی، آج ذرا شاہ صاحب کی اس بات کے تناظر میں 200 سال انگریز کے اور 75 سال یہ، ان پورے 300 سال کا جائزہ لیں تو انگریز کے ظالمانہ نظام میں جو دین اسلام کے مقابلے پر سامراج نے بنایا تھا، تو وہاں یہ تینوں پیشے تباہ کر دیے، ہندوستان کی تجارت تباہ کر دی، صنعت تباہ کر دی، اسی طرح زراعت تباہ کر دی، زرخیز ترین ملک کی زراعت تباہ و برباد کر دی۔ صنعت و حرفت سے وابستہ بنگال کا اچھا ململ بنانے والے، ان کے انگوٹھے کاٹ دیے گئے، تباہ کر دی دستکاری۔ اسی طرح جو تاجر ہیں ان کی تجارت تباہ کر دی۔ جب آپ نے پابندی لگا دی تو یہاں کا تاجر کام نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ خود انگریزوں نے ریلوے کا نظام بنایا،
لوکوموٹو انجن بنانے کے لیے یہاں لاہور میں فیکٹری لگائی، کلکتہ میں لگائی، اور جب تعلیم و تربیت سے یہاں کے انجینئرز نے، یہاں کے ورک فورس نے نیا انجن بنانے کا طریقہ سیکھ لیا تو پابندی لگا دی کہ انجن یہاں نہیں بنا سکتے، یورپ سے آئے، تم صرف مرمت کرو، تم صرف کیا ہے مرمت کرو گے، نئی چیز نہیں بنا سکتے۔ تو باقاعدہ تخلیقی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی، یورپ کا بنا ہوا انجن آئے گا، وہاں سے ریلوے لائن آئے گی، وہاں سے کپڑا آئے گا، وہاں سے چیزیں آئیں گی، تو معیشت کو تباہ و برباد کرنے کا طریقہ کار۔ اب انگریز تو چلے گئے، کالے انگریز تم پر مسلط ہیں، تو ہر چیز کہاں سے آئے گی؟ باہر سے آئے گی۔ تاجر، کاشتکار اور اسی طریقے سے صنعت کار، وہ باہر کی طاقتوں اور قوتوں کا مرہون منت اور ان کا یہاں کمیشن ایجنٹ ہے۔ کاشتکاری کیا ہے بھائی؟ آپ سامراجی طاقتور قوتوں کی زرعی مشینری استعمال کریں گے، مہنگے داموں خریدیں گے، ان کی بنی ہوئی کھاد استعمال کریں گے ان کے ریٹ پر، ان کا بیج، ان کی سپرے، تو کاشتکاری کیا ہوگی؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ تو جو کاشتکاری کرنے والا ہے، جو فارم ہاؤس چلا رہا ہے، وہ کمیشن ایجنٹ یہاں کی لیبر کو استعمال کرتا ہے اور باہر سے چیزیں لا کر چیزیں تیار کرتا ہے۔ تو ملک کے لیے اس کے تخلیقی کام کیا ہے؟ اور پھر جو کچھ بھی وہ تیار کرتا ہے اس کا ریٹ کیا ہے؟ مجبور ہے عام کاشتکار کہ وہ ان کی قیمت، منہ مانگی قیمت پر کھاد خریدے، بیج خریدے اور پیسٹی سائیڈ خریدے، اور پھر فصل بھی انہی کے سامنے کمیشن ایجنٹوں کے سامنے رکھ دے کہ لو تم میری فصل کی قیمت لگاؤ کہ کس بھاؤ تم نے لینی ہے۔ جی، چھوٹا صنعت و حرفت سے وابستہ صنعت کار، کیا صنعت اپنی نہیں، صلاحیت اپنی نہیں، باہر سے تمام صنعتیں آئیں گی، ان کو چلانے کے لیے آپ کی لیبر صرف کام کرے گی اور اس کی سرکولیشن ہو رہی ہے، اس کا پرافٹ اس مشینری بنانے والی طاقتوں اور جن کے قرضے لے کر بینکوں سے جو لگائی گئی ہے سارا سود تو وہ وصول کر لے، بیچاری لیبر کو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بھوک۔ یہی حال کیا ہے؟ تجارت کا ہے، تجارتی مافیا ہے، باہر سے چیزیں لا کر یہاں بیچ رہے ہیں، دوسروں کی مارکیٹ بنے ہوئے، اپنی مقامی طاقت اور قوت کے لیے کوئی کردار نہیں، اور پھر انہیں بھی ایکسپورٹ کرنی ہے تو پیسے چاہیے، سبسڈی چاہیے۔ کیوں بھائی؟ بھائی پورا نظام سرمایہ داری کے اصول پر کہ جو کام کرے گا وہ معاوضہ لے گا، تو ایک مزدور تو کیا ہے محنت کرے اور جو بھی مارکیٹ میں قیمت ہو وہ دے، تو تم بھی کمپٹیشن میں آؤ نا۔ سبسڈی کا کیا مطلب؟ وہ کاشتکار بھوکا مر جائے اور ان کے لیے مخصوص لوگوں کے لیے مخصوص قسم کی سبسڈی، سرمایہ داری نظام کا چکر۔ تو دین اسلام معیشت کے جو بنیادی تصورات واضح کرتا ہے وہ حقیقی اور صحیح ہے، اور جب ان تصورات کی خلاف ورزی جو بھی کرے تو باطلت معیشت، یہ معیشت کے اندر وہ تباہی اور بربادی ہے جس کی وجہ سے قومیں ہلاک ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم بستیوں کو تبھی ہلاک کرتے ہیں جب وہ ظالم ہوتے ہیں، ظالم طبقے ان پر مسلط ہو جائیں تو ممالک اور اقوام صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہیں، نسلیں جو ہے وہ ہلاک ہو جاتی ہیں۔ ہلاکت یہ نہیں ہے کہ مر جائیں، سب سے بڑی ہلاکت یہ بھی ہے کہ سیاسی ذلت اور معاشی بھوک و افلاس اور بد امنی، سماجی بد امنی پیدا ہو جائے، تو عزت تو نہیں رہی، وقار تو نہیں رہا، بھیک منگے بن گئے۔ تو جسے سرمایہ داری نظام کہا جاتا ہے وہ یہی ہے
کہ حکومتی، انتظامی، عسکری، سیکورٹی، عدالتیں اور علم، یہ تمام طبقے مل کر پیشہ بنا لے اور ریاستوں کے وسائل پر قابض ہو جائیں، اور جو حقیقی پیشے ہیں زراعت، تجارت، صنعت، ان کی اکثریت تباہ ہو جائے، ان میں سے تاجر، صنعت کار اور اسی طریقے سے کاشتکار وہ زندہ رہے جو ان طبقوں کے ساتھ ملی بھگت کر۔ یہ ہے سرمایہ داری نظام کی حقیقت۔ پچھلے 300 سال سے تم پر یہ سرمایہ داری نظام مسلط ہے، ترتیب الٹ گئی کہ جو ڈکھٹو ہے، کام نہیں کرتا، وہ خزانے پر وسائل لوٹنے کا لیے پیشہ بنا لیا اسے، قومی خزانہ، بین الاقوامی خزانہ۔ بھائی قوموں کی ریاستیں جہاں جہاں سرمایہ داری نظام ہے وہاں دیکھ لو، اور جہاں اس سرمایہ داری پر قدغن ہے جس درجے میں بھی، وہاں یہ صورتحال نہیں ہے۔ ابھی وہ جو ملکوں اور قوموں کی افراط زر کی جو تفتیش کر کے رپورٹ جاری کرتا ہے، سرمایہ داروں کا ہی بنایا ہوا ادارہ ہے، اس کی رپورٹ ابھی چھپی ہے، سب سے زیادہ کم، بہت ہی کم جس ملک کے اندر افراط زر یا قیمتوں کی مہنگائی کا معاملہ سب سے کم رہا ہے وہ چین۔ باقی سارے ملکوں کی لسٹ دی ہے، ان تمام کے اندر پچھلے 2 سال میں مہنگائی بڑھتی 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 ریڈ زون میں داخل ہو گئی۔ کیوں؟ جب پیشہ لوٹ کھسوٹ کو بنایا جائے گا، حکومت کنٹرول میں، اور اس کی وجہ بھی وہ خود لکھتا ہے ادارہ کہ وہاں کی حکومت پبلک سیکٹر کو بھی اور سرکاری سیکٹر کو بھی قیمتوں کے تعین کے تمام تر معاملات حکومت متعین کرتی ہے۔ مہنگائی یا حقیقی طور پر اضافہ تنخواہوں میں، چیزوں میں، اشیاء میں کتنا ہوگا، مادر پدر آزاد نہیں ہے کہ طاقتور ہل کے اپنی مرضی سے کام کریں۔ اس نے اپنی معیشت کو کنٹرول کیا۔ ریاستوں کی حکومتیں اسی مقصد کے لیے ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ جو چاہے من مرضی کرتا رہے، مفادات اٹھائے۔ مدینے کے بازار میں عمر فاروق کی طرف سے نمائندہ موجود ہوتے، حکیم ابن حزام کہتے ہیں میں کشمش کا میں نے ایک ڈھیر خریدا، ابھی سودا ہوا تھا، میں اٹھا کر اپنی دکان پر ابھی نہیں لایا تھا، سودا ہو گیا، تو دوسرا آدمی آ گیا، اس نے کہا اتنا پرافٹ لے لو اور یہ مجھے ڈھیر مجھے دے دو۔ تو میرے دل میں آیا ٹھیک ہے، بغیر کسی کام کاج کے پیسے مل رہے ہیں تو چلو جی فالتو پیسے دے دو۔ تو میں ارادہ کر ہی رہا تھا تو پیچھے سے ایک آدمی نے میرے کو نہیں ماری پسلی میں نے جو دیکھا تو عمر فاروق کا نمائندہ درہ لیے کھڑا تھا۔ انہوں نے کہا خبردار، تم یہ بیچ نہیں سکتے، تم یہ نہیں بیچ سکتے، اس کو تول لگاؤ، اس کو اٹھاؤ، اپنی دکان پر لے جاؤ اور وہاں جس ریٹ پر مرضی بیچنا، کوئی محنت تو کرو۔ گفت خورا آدمی، ڈھیر لگا ہوا ہے کشمش کا، تم نے تو ٹکے کا کام نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبل القبض، چیز پر قبضے سے پہلے اس کو آگے نہیں بیچا جا سکتا، تجارت کے اصولوں میں سے۔ سرکار کا نمائندہ میں تو حکومتوں کا بنیادی کام مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے نا۔ اگر اس طرح اجازت دے دی جائے تو ابھی وہ ڈھیر وہ اگلے والا اگلے کو بیچے گا، اگلے والا اگلے کو بیچے گا، بیچتے بیچتے 2 روپے کی چیز 100 روپے کی ہوگی، درمیان میں مفت خوروں نے پتہ نہیں کتنا پرافٹ کما لیا۔ یہ پرافٹ کہلاتا ہے۔ یہاں آپ کا پورا نظام بیچارہ وہ پلاٹ مافیا، ٹون بنانے والی جو ہے وہ معمولی قیمتوں پر ایکڑ خریدتے ہیں اور فائلیں بک رہی ہیں پرافٹ پر۔ تو مہنگائی کس نے کی؟ اس غلط سسٹم نے کی نا۔
کوئی حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ پیٹرول بڑھایا تو کیا اتنی ہی قیمتیں بڑھی ہیں یا اس سے دگنی دگنی مرضی مافیا نے مقرر کر لی؟ تو حکومتوں جنہوں نے کنٹرول کرنا ہے وہی لوٹ مار کرنے لگے۔ آپ کے ملک کا وزیر خزانہ ہی کروڑوں اربوں کمائے کھائے اور وہی کہے کہ جی مشکل فیصلے، مہنگائی کا نام رکھ لیا مشکل فیصلے۔ عجیب تماشا، تقریباً 100 ارب کا بجٹ آپ نے پچھلے جمعے پیش کیا ہے۔ ذرا اس کا جائزہ تو لے لو کہ اس کا کتنا حصہ ان لوگوں پر خرچ ہوگا جن کے بارے میں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یعتادوا التکسب بالاخذ منہ، ان کا کیک کا حصہ کتنا، دفاع پر کتنا ہے، انتظامیہ پر کتنا ہے، سود خور جو عالمی انٹرنیشنل مافیا ہے اس کا سود کتنا ہے، عدالتی خرچہ کتنا ہے، باقی خرچے کتنے ہیں، اور کسانوں اور مزدوروں اور تاجروں، حقیقی تاجروں اور کاشتکاروں کے لیے کیا ہے۔ پورے 100 کھرب کے 9500 ارب کے بجٹ کا کتنا حصہ کس کے لیے؟ یہ شاہ صاحب کی اس عبارت کی تصویر نہیں ہے۔ اسی لیے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب کسی سوسائٹی کی ایسی حالت ہو جائے، سسٹم اس طریقے سے انسانیت کو لوٹ رہا ہو، اس کا ایک علاج ہے فک کل نظام۔ ایسے سسٹم کو توڑ دیا جائے، ایسے معاشی نظام کو توڑے بغیر کام نہیں ہے۔ لیکن عجیب تماشا ہے، خرابی سسٹم کی ہے، سسٹم کو بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ سسٹم کی مراعات یافتہ پارٹیاں ہیں جو سسٹم نے مزید پیدا کر دی۔ عجیب بات، یہ طبقے تو تھے ہی تھے، فوج ختم نہیں کی جا سکتی، پولیس ختم نہیں کی جا سکتی، عدالت کا ادارہ تباہ نہیں کیا جا سکتا، تعلیم و تربیت کا شعبہ ختم نہیں کیا جا سکتا، صحت کا شعبہ ختم نہیں کیا جا سکتا وغیرہ۔ اب ایک نیا جمہوریت کے نام پر ایک طبقہ پیدا کر لیا جس کو کہتے ہیں سیاسی لیڈر، سیاست کے نمائندے، سیاسی پارٹیاں۔ ان پارٹیوں کا صرف کام کیا ہے کہ اس سرمایہ داری نظام کے لیے بیساکھیاں فراہم کریں۔ اور سیاسی پارٹی کا دائرہ کار کیا ہے کہ پارلیمنٹ میں جائے، اس سرمایہ دار پارلیمنٹ میں بیٹھے کہ ادھر بیٹھے یا ادھر بیٹھے، حکومتی بینچوں پر بیٹھے یا اپوزیشن کے بینچوں پر بیٹھے، دونوں جگہ پر بیٹھ کر اس سرمایہ داری نظام کے تحفظ کے لیے کام کرنا ہے۔ ذرا 75 سالوں کی سیاسی پارٹیوں کے کرداروں کو تو دیکھو۔ اسی لیے اس پارلیمنٹ کے تمام لوگ اپنے مفادات میں اکٹھے، ان کا بل پاس ہونا ہو، ان کی تنخواہیں بڑھنی ہو تو کوئی اپوزیشن اور حکومت کا فرق نہیں ہوتا۔ تو ایک نیا مافیا وجود میں آ گیا جو ان بادشاہوں کے زمانے میں نہیں تھا، سیاسی پارٹی۔ اور پھر وہ سیاسی پارٹیوں کا ایک جمگھٹا، کوئی 13 جماعتوں کا اتحاد ہے تو کوئی 4 جماعتوں کا اتحاد ہے تو کوئی پتہ نہیں کتنی جماعتوں کا اتحاد ہے۔ اتحاد بھی مافیاز کی بنیاد پر، اور ان کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ وہ اس الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہوں گے جو سرمایہ داری نظام کے مفادات کے تحت بنایا گیا، اور اس الیکشن کو کنٹرول کرنے والی اتھارٹی کا غلام ہے، اس کے تحت رجسٹر ہوں، ورنہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، سیاست نہیں کر سکتے، ملکی قوم و مفاد کے لیے کام نہیں کر سکتا، سیاست پر گفتگو نہیں کر سکتا، سیاسی حقائق نہیں بیان کر سکتا۔ تو ایک نیا مافیا وجود میں۔ اب سیاسی پارٹیاں کہتی ہیں کہ جی ہمارا بھی خزانے میں حصہ ہے، ہمیں بھی دو۔ وہ ممبر اسمبلی نہ بھی ہو تو تب بھی 100 بندوں کا پروٹوکول اور پولیس اور اس کے لیے سب کچھ مقرر کی جاتی ہے، اس لیے کہ سیاسی پارٹی کا سربراہ۔ پھر حکومت سے بھی چلے جائیں، سابق وزیر اعظم ہے، سابق صدر ہے، سابق چیف جسٹس ہے، سابق فلاں 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 ہر صوبے کا ہے، اس کے خرچے وہی کے وہی جب حاضر سروس۔ کیا مطلب؟
تو قومی خزانے پر ایک بہت بڑا بوجھ یہ، اب رو رہے ہیں جی پینشن نہیں پوری ہوتی، فلانا نہیں پوری ہوتی، اس کا خرچہ نہیں پورا ہوتا، اس کو ختم کرو، اس کو ختم کرو۔ تو یہ ظلم کا معاشی نظام موجود ہے، تو جو حکومت بھی اس ظلم کے نظام میں بجٹ پیش کرے گی وہ بجٹ ظالمانہ ہوگا، طبقاتی ہوگا۔ اس بجٹ کے کیک کا 70-80 بلکہ 90% حصہ ان تمام لٹیروں کے بارے میں ہوگا جن کا ذکر شاہ صاحب بیان کرتے ہیں۔ اور ہر بجٹ ضرب الضرائب الثقیلہ، ہاں جی، بھاری بھرکم ٹیکس لگانے پر مشتمل ہے، نئے ٹیکس۔ اور پہلے تو کچھ نہ کچھ انہوں نے ضابطے بنائے تھے کہ سال بعد بجٹ آئے گا، اب انہوں نے ہر 5-10 دن کے بعد بغیر بجٹ کے بھی جی بجٹ جاری ہوتا ہے، ٹیکس لگتے ہیں۔ پہلے کوئی نہ کوئی حیا اور شرم ہوتی تھی کہ کوئی ٹیکس لگایا جائے گا تو چلو جی پارلیمنٹ سے منظور کرائیں، اب اس کی بھی ضرورت نہیں، اتھارٹیاں بنا دی، وزیر اعظم صاحب کو اختیار ہے، سمری جائے گی اور دستخط ہو جائے گی کہ جی کیا ہے آج رات 12 بجے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایسے لٹیرے جب کوئی اور حکومت رات 12 بجے نافذ کرے تو کہتے ہیں رات کے اندھیرے میں عوام پر ڈاکہ ڈالا گیا، اور خود بھی رات کے 12 بجے ڈاکہ ڈالا۔ کہاں گئے وہ بیانات؟ جو سرمایہ داری نظام کا بجٹ وہ کبھی بھی انسان دوست نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ ریشو نہیں بدلتی۔ یہ جو شاہ صاحب نے بات بیان کی ہے ولی اللہ فکر کی، اس اساس کو نہیں سمجھیں گے تو آپ بجٹ کا تجزیہ نہیں کر سکتے، اس کے حقائق نہیں جان سکتے کہ اس کے وسائل کی۔ اور عجیب بات ہے، آمدنی تو ٹیکس سے آنی تھی، اور یہاں آمدنی کسے شمار کیا جا رہا ہے؟ قرضے کو۔ IMF نے اتنا قرضہ دے دیا، سعودی عرب نے اتنے پیسے دے دیے، ہاں جی چین نے اتنے پیسے دے دیے۔ قرضہ بھی آمدنی ہوتی ہے کبھی دنیا میں؟ یہ نیا تماشا جی۔ تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ تو شاہ ولی اللہ کا فکر وہ عقل و شعور دیتا ہے جس سے آپ معاشی سرگرمیوں کا بھی بخوبی تجزیہ کر سکتے ہیں، حقائق کا تجزیہ کرتے ہیں۔ یہ وہ عقل و شعور ہے جو امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی خصوصیت ہے۔ قرآن کے مجموعی مطالعے سے، احادیث کے مجموعی تحقیق و تجزیے سے، اور 1200 سالہ انسانی تاریخ کے تعلیم و تربیت سے۔ شاہ صاحب نے الخیر الکثیر میں جملہ لکھا ہے کہ عقل و شعور تب بڑھتا ہے کہ جب تم تاریخ سے سبق حاصل کرو۔ شاہ صاحب نے کہا الا ترى، کیا تو نہیں دیکھتا ہے ترکوں کی تاریخ، ہاں جی ملکوں اور قوموں کی تاریخ؟ تو تاریخ پڑھے بغیر تجزیہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ تاریخ جن بنیادی اساسی اصولوں کو بیان کر رہی ہے نوح علیہ السلام سے لے کر اب تک کی ریاستوں میں، وہ یہی بنیادی حقائق ہیں۔ یہی شاہ صاحب کا کمال ہے کہ وہ انسانی معاشروں کے تجزیے سے وہ بنیادی اساسی اصول عقل و شعور کے حوالے سے اخذ کرتے ہیں جس سے اپنے گرد و پیش کے حقائق کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ تو بجٹ کا تجزیہ ولی اللہ اصول پر اس تناظر میں کیا جائے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم، احادیث نبویہ اور ان سچے اولیاء اللہ ولی اللہ سلسلے کے ان بزرگوں کے عقل و شعور کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان اصولوں کو اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گرد و پیش کے معاشرے کو حقائق کے تناظر میں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔